കരഞ്ഞെങ്കും തൗബാക്കെങ്കും സമ്പത്തെല്ലാം നീ കൊടുത്തെങ്കും നിക്കെന്തും മാഫു ഇല്ല അണ്ട് മനുഷ്യ. ഇന്നൽ ഹംദലില്ലാഹ് നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനസ്തഗ്ഫിറുഹു വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആതി അഅമാലിനാ മൻ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുളില്ല ലഹു വമൻ യുദ്ലിൽ ഫലാ ഹാദിയ ലഹു وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام خواتین حضرات، تمام قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کے اوپر عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھلایا۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے آخری رسول، آخری نبی، سید العرب والعجم، خاتم النبیین والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتلایا، دنیاوی معاملات کا، آپس میں رہنے سہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، معاشرتی معاملات کا، اقتصادی معاملات کا، دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے چند گزارشات لے کر کے آیا ہوں وہ اس ناحیے سے نہایت ہی عظیم ہے اور نہایت ہی اہم ہے۔ جس بیماری کا ذکر آج کے خطبہ جمعہ میں کروں گا وہ بیماری موجودہ حالات میں
موجودہ دور میں معاشرتی معاملات میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی زیادہ ہے، اور اگر یہ سمجھا جائے کہ آج کے دور میں ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگلنے کی کوشش کر رہی ہے، اسی طرح سے ہر بڑے آدمی زیادہ تر وہ چھوٹے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک حدیث کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر ایک گدھے پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم کو پتا ہے کہ اللہ کا حق بندے کے اوپر کیا ہے؟ وعلی العباد علی اللہ، اور بندے کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا تھا کہ اے معاذ کیا تمہیں پتا ہے کہ بندے کا حق اللہ کے اوپر اور اللہ کا حق بندے کے اوپر کیا ہے؟ معاذ بن جبل نے 3 دفعہ کہا تھا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندے کے اوپر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرے، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور جب بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ کے اوپر بندے کا یہ حق ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ، کہ بندے کو اللہ عذاب نہ دے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو خالق مالک نہیں مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے، تو بندے کا حق ہے اللہ رب العالمین کے اوپر کہ اللہ اسے عذاب نہ دے، اللہ اسے جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ یہ بندے کا حق ہے اللہ کے اوپر، اور اللہ کا حق ہے بندے کے اوپر۔ ان دونوں چیزوں سے قطع نظر میں آج کے خطبے میں یہ نہیں بیان کروں گا کہ اللہ کا حق بندے کے اوپر کیا ہے، بندے کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے، ان دونوں چیزوں کو میں نہیں بیان کروں گا۔ ان دونوں چیزوں سے قطع نظر ایک بندے کا حق بندے کے اوپر کیا ہے، ایک انسان کا حق دوسرے انسان کے اوپر کیا ہے، بندے کا حق اس کے ذات کے اوپر کیا ہے، بندے کا حق اس کے نفس کے اوپر کیا ہے، بندے کا حق اس کے بیوی بچے کے اوپر کیا ہے، بندے کا حق اس کے ماں باپ کے اوپر کیا ہے، بندے کا حق اس کے معاشرے پر کیا ہے، بندے کا حق اس کے آس پڑوس میں رہنے والے کے اوپر کیا ہے، بندے کا حق اس کے رشتہ داروں پر کیا ہے۔ بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ بندے کا حق بندے کے اوپر کیا ہے اور بندے کا حق اس کے ذات کے اوپر کیا ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آئیے سب سے پہلے ہم ان آیتوں کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں اور اس کا معنی اور مفہوم بیان کر کے آیت کریمہ کا شان نزول اور پھر چند حدیث کے ذریعے سے اپنے موضوع کا استدلال کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، ویسے ہی ڈرو جیسا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، ویسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے دلوں کے اندر اسلام کی نور جگمگا رہی ہو۔ جب تم مرو تو تمہاری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رواں اور دواں ہو، اس حالت میں تم مرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اے لوگو تم سب اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں انتشار نہ کرو، فرقہ بندی نہ کرو، جماعت پر نہ بٹو۔
ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے مال کو لوٹتے تھے، اپنے باپ داداؤں کے خون کا بدلہ ان کے اولاد سے لینے کے در پہ ہوتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی کرتے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ وَكُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام، اپنے احسان، اپنے اکرام سے تمہارے درمیان الفت کو ڈال دیا، تمہارے درمیان محبت پیدا کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی بنیاد پر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، آپس میں تمہارے درمیان الفت اور محبت قائم ہو گئی، آپس میں دوستی ہو گئی، بھائی چارگی قائم ہو گیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اے لوگو یاد کرو اس وقت کو جب تم جہنم کے دہلیز پر کھڑے تھے، جب تم جہنم کے دہانے پر، جہنم کے منہ میں کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو وہاں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ دوستو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کئی باتوں کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اور اللہ سے ڈرنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ تم مکمل طور پر اللہ اس کے رسول کا ہو کر رہ جاؤ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو، یہ تقوی کا معنی اور مفہوم ہے۔ اور اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے بسائے رکھو، تم اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر و اذکار سے منور رکھو، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، تمہارا دل ایمان سے جگمگا رہا ہو، تمہارا دل کلمہ توحید سے منور ہو، ایسی صورت میں تمہاری موت آئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ بندی نہ کرو، آپس میں ٹولیوں ٹولیوں میں، جماعت جماعت میں منقسم نہ ہو جاؤ، آپس میں فرقہ بندی نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک واقعہ یاد دلاتا ہے، وہ واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین کفار آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے پر تلے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو لوٹتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کفار، یہ مشرکین اپنے باپ داداؤں کے خون کے پیاسے ہیں، باپ داداؤں کے خون کا بدلہ ان کے اولاد سے لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ماحول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور دنیا نے یہ بھی دیکھا جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے مکہ کے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہی مشرکین، وہی کفار جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے پر تلے ہوتے تھے، وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے الفت اور محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ دنیا نے ایک وقت دیکھا، لہذا مدینے کے اندر اوس اور خزرج یہ دو بڑے قبیلے تھے۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ دو بڑا قبیلہ مدینے کے اندر اوس اور خزرج، ان دونوں کی بہت پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی،
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے اس کائنات میں مبعوث کیا گیا اور اوس اور خزرج کے دلوں میں جب اسلام کا پیغام پہنچا، اسلام کی کرن اس کے باریک دلوں پر پہنچتی ہے تو پھر ان کی دنیا بدل جاتی ہے، وہی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور جو اوس اور خزرج کی دشمنیاں تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، آپس میں الفت اور محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ وہ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں، تجارت و کاروبار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، تمام امور انجام دیتے ہیں۔ وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آپس میں مل گئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ یوں ہوا کہ اوس اور خزرج ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ ایک یہودی نے دیکھا کہ مسلمان جو اوس اور خزرج جن کی پرانی دشمنی تھی آج یہ خوش و خرم نظر آ رہا ہے، کیوں نہ اس کے اندر اختلاف پیدا کیا جائے، کیوں نہ اس کے اندر فتنہ اور فساد برپا کر دیا جائے، کیوں نہ اس کے اندر آگ بھڑکا دی جائے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، آج بھی یہ جو اسلام دشمن طاقتیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں بلکہ آج بھی آپ ماحول کا جائزہ لیں، آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو آج بھی اسلام دشمن طاقتیں، اسلام دشمن تحریکیں، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ مجوسیت ہو، چاہے وہ ہندو عزم ہو، چاہے کوئی بھی عزم ہو، یاد رکھیے مسلمان کو ایک دیکھنا نہیں چاہتا ہے، مسلمانوں کو متحد دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جس دن یہ مسلمان متحد ہو گئے، جس دن یہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، جس دن ایک مسلمان ایک ہو جائیں گے، اس دن ہماری الٹی گنتی شروع ہوگی، اس دن سے ہمارا اس دنیا سے وجود کا خاتمہ شروع ہوگا۔ یہ ان کو اچھی طرح سے پتا ہے، اسی لیے کوئی بھی مذہب کے ماننے والے مسلمانوں کو ایک دیکھنا نہیں چاہتا ہے، مسلمانوں کو متحد دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اور یہی باطل طاقتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی۔ چنانچہ آج مسلمانوں کا چاہے سیاسی معاملات ہو، چاہے معاملاتی معاملہ ہو، چاہے اقتصادی معاملہ ہو، چاہے قبائلی اور ذاتی معاملہ ہو، کسی بھی چیز میں وہ دین اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جس دین کے اندر، جس مذہب کے اندر یہ تعلیم دی گئی، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں انتشار نہ کرو، فرقہ بندی نہ کرو، جس مذہب کے اندر یہ تعلیم ہے، جس مذہب کے اندر یہ پیغام ہے، آج اسی مذہب کے اندر، اس اسلام کے اندر، اس دین کے اندر ان اسلام دشمن طاقتوں نے، ان اسلام دشمن تحریکوں نے، ان اسلام دشمن لوگوں نے، ان یہودیوں نے اسلام کے اندر بھی اختلاف پیدا کیا، اسلام کے اندر گھس کر کے، جھوٹے مسلمان بن کر کے، مسلمانوں کا لباس پہن کر کے، اسلام میں داخل ہو کر کے نام نہاد کے اور اسلام کے اندر بھی اختلاف پیدا کیا، اور اس قدر شدید اختلاف پیدا کیا، اس قدر مذہب اسلام میں اختلاف پیدا کیا کہ آج ایک مسلمان اگر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہے، کتاب و سنت کے پیروکار بننا چاہتا ہے، تو وہیں پر ایک دوسرا مسلمان اس کے گردن دبوچنے میں لگا رہتا ہے۔ جہاں پر ایک مسلمان کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں پر ایک دوسرا مسلمان اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں پر ایک مسلمان اس کو گمراہ بتاتا ہے، ایک مسلمان کو کافر بتاتا ہے۔ جہاں ایک مسلمان کفر اور شرک اور بدعات خرافات سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں پر دوسرے مسلمان اس کو کافر قرار دیتا ہے، اس کو مشرک قرار دیتا ہے۔ اس قدر ان اسلام دشمن طاقتوں نے، ان یہودیوں نے اسلام کے اندر اختلاف پیدا کیا، اور یہی اسلام دشمن طاقتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں بیٹھے الفت اور محبت کے ساتھ خوش و خرم نظر آ رہے تھے، دیکھا دل دہل گئے، یہودیوں کے دل دہل گئے، مارے حقد کے اور بغض کے ان کے دل بھڑک اٹھے، لہذا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے اندر اختلاف پیدا کیا جائے، کیوں نہ ان کے اندر فتنہ برپا کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک یہودی اوس اور خزرج کی محفلوں میں جہاں پر الفت اور محبت قائم تھی، ایک یہودی پہنچتا ہے،
ایک یہودی پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگوں کی بہت پرانی دوستی چلی آ رہی ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ کو اوس کے لوگوں نے قتل کیا ہے، تمہارے بھائی کو خزرج کے لوگوں نے قتل کیا ہے؟ ماضی یاد دلا رہا ہے، ان صحابہ کرام کو زمانہ جاہلیت یاد دلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تم لوگوں کی بہت پرانی دوستی ہے، ارے تمہارے باپ دادا آپس میں کیسے رہتے تھے، تمہاری دشمنیاں کیسی تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج تم لوگ کس قدر بیٹھے ہو، مل جل کر کے کس قدر بیٹھے ہو، لگتا ہے تمہارا کوئی دشمنی ہی نہیں ہے، لگتا ہے تم میں سے کوئی کسی کو کچھ نہیں کیا ہے۔ جب ان صحابہ کرام کو، جب اوس اور خزرج کو ماضی یاد دلایا، وہ باپ داداؤں کے خون یاد دلائے، ظاہر سی بات ہے انسان کا دل ابھر جاتا ہے جب ان کو ان کے ماضی یاد دلایا جائے، جب ان کے باپ داداؤں کے خون کو یاد دلایا جائے تو غصہ آ گیا، اور پھر اس صحابہ کرام کے درمیان جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، صحابہ کرام تو میں ہونے لگے، آپس میں بات چیت ہونے لگی، اور معاملہ یہاں تک پہنچا، نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلوار میان سے باہر نکل گئی، اور میدان کا بھی تعین ہو گیا کہ فلاں میدان میں پہنچ کر کے ہم اپنے باپ داداؤں کے خون کا انتقام لیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ ان لوگوں کے درمیان یہ بات ہو گئی، تلوار میان سے باہر نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول نے بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے جا کر کے خبر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ بڑا ہی گمبھیر ہے، معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نوبت اس قدر آ چکی ہے کہ اوس اور خزرج کو جاہلیت کا زمانہ یاد آ گیا ہے، وہ ماضی ان کو یاد آ گیا ہے۔ اوس اور خزرج آپس میں معرکہ آرائی کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اپنے تلوار کو میان سے باہر نکال چکے ہیں، قریب ہے کہ خون خرابہ ہو جائے، آپس میں معرکہ آرائی ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فوراً اٹھے، بھاگتے ہوئے کر کے اوس اور خزرج کے بیچ میں درمیان میں جا کر کے کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا معاشر المسلمین، اللہ اللہ ابدع الجاہلیت وانا بین اظہرکم بعد اذ ہداکم اللہ الی الاسلام۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، اے لوگو، کیا تم ابھی زمانے جاہلیت کو یاد کر رہے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبکہ تم کو اسلام کی ہدایت دے دی ہے، ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور تم ابھی ماضی کو یاد کرنے لگے، زمین جاہلیت کو یاد کرنے لگے۔ ارے یہ جاہلیت ہے، یہ جہالت ہے، اس کو ترک کرو، اس کو بند کرو۔ اسلام آپس میں الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام آپس میں کدورت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، دشمنیاں ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، مودت کا پیغام دیتا ہے۔ آپس میں وہ صحابہ کرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو، اے اوس اور خزرج کے لوگو، یاد کرو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے میں لگے رہتے تھے، ایک دوسرے کے مال کو لوٹ گھسوٹ کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے، اپنے انعام، اپنے اکرام سے، اپنے احسان سے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دیا، تمہارے درمیان مودت کو پیدا کر دیا، بھائی چارگی قائم کر دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پس اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے ان انعام کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اے اوس اور خزرج کے لوگو، اے لوگو، کیا تم بھول گئے ہو کہ تم جہنم کے دہلیز پر کھڑے تھے؟ تم اللہ کے علاوہ غیروں کو تم اپنا خالق سمجھتے تھے، غیر اللہ کی تم عبادتیں کرتے تھے، غیروں کے سامنے تم اپنے اس عظیم پیشانی کو ٹکاتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہلیز کے اوپر کھڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو وہاں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ کیا تم یہ بھول گئے ہو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان دیا تو وہ صحابہ کرام جو کہ توں کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار کو اپنی میان میں ڈال لیا. ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے. وہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں گلے لگ گئے اور معذرت کرنے لگے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے. میرے اسلامی بھائیو, بزرگوں اور دوستو, یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع سے نازل کیا تھا. یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے. اسلام نے جب ہمیں اخوان کہا ہے, جو بھی کلمہ پڑھتا ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے, یاد رکھیے کہ وہ ہمارے دینی بھائی ہے, چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو, کسی بھی اسٹیٹ کا یا کسی بھی گاؤں بستی کا رہنے والا ہو. جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا دینی بھائی ہے. اور جب وہ ہمارا دینی بھائی ہے تو ہمارے اوپر اس کے کیا حقوق ہیں, اس کے اوپر ہمارے کیا حقوق ہیں, ہمیں یہ جاننا چاہیے. یاد رکھیے یہ حقوق العباد ہے جو حقوق اللہ سے زیادہ خطرناک ہے. حقوق اللہ یعنی عبادات. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت کا حکم دیا ہے, آپ نے عبادت نہیں کیا, آپ کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ ہو سکتا ہے آپ کو معاف فرما دے, لیکن حقوق العباد بندے کا معاملہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے. بندہ اگر معاف نہیں کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے کل قیامت کے دن آپ نے اگر کسی پر ظلم کیا ہے, کسی پر اگر آپ نے کسی بھی طرح سے آپ نے اس کو پریشان کیا ہے, تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن انتقام لیا جائے گا. میرے اسلامی بھائیو, بزرگوں اور دوستوں, آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کہ ایک بندے کا حق اس کے ذات کے اوپر کیا ہے. ہمارا حق ہمارے جسم کے اوپر کیا ہے, ہمارے جسم کا حق ہمارے اوپر کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, انہوں نے قسم کھائی کہ میں کبھی بھی رات کو نہیں سوؤں گا, ہمیشہ قیام کرتا رہوں گا. کہا دن کو میں روزہ رکھتا رہوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ ابن عمرو کیا تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے کہا فلا تفعل, ایسا نہ کرو. قم ونم سم وافطر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قیام بھی کیا کرو, سویا بھی کرو, روزہ بھی رکھو, کبھی روزہ چھوڑ بھی دیا کرو. یہ اسلام ہے, یہ اسلام کی تعلیمات ہے. اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہ تم برابر قیام کرتے رہو, رات کو سوو نہیں. اسلام کا یہ تعلیم نہیں ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے رہو, کبھی سوو نہیں. یہ اسلام کا پیغام نہیں, اسلامی تعلیمات نہیں ہے. اسلام کا یہ پیغام ہے کہ تم رات کو سوو بھی, رات کو قیام بھی کرو, تم کبھی روزہ رکھو, کبھی روزہ چھوڑ بھی دیا کرو. یہ اسلام کا پیغام ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, کہ یاد رکھو تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حقوق ہیں. اگر تم کبھی رات کو سوؤ گے نہیں, دن کو کھاؤ گے پیو گے نہیں, تمہارے جسم کے حقوق ہیں, تم ان کو راحت پہنچاؤ, ان کے حق کو ادا کرو. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, اور تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حقوق ہیں. تم اگر کبھی نہیں سوؤ گے تو اس آنکھ کے حقوق کو تم کیسے ادا کرو گے؟ لہذا اس کے حق ادا کرو, کبھی سویا بھی کرو. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, اور تمہارے بیوی بچے کا بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں. تم دن میں روزہ رکھو گے, رات کو قیام کرو گے, تمہاری بیوی بیچاری کیا کرے گی؟ ان کے حق تم کیسے ادا کرو گے؟ ان کا حق ادا کرنا بھی تمہارے اوپر ضروری ہے. وَإِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, اور تمہارے مہمان جو تمہیں زیارت کرنے کے لیے آتا ہے, تم سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے, تمہارے گھر تمہارے مہمان تم سے ملنے کے لیے آتا ہے, ان کا بھی حق ہے تمہارے اوپر. اگر تم دن میں روزہ رکھو گے, رات میں قیام کرو گے, اس کے ساتھ کھانا کب کھاؤ گے, ان کے ساتھ بات چیت کب کرو گے, ان کے ساتھ تم وقت کیسے بتاؤ گے, ان کی عزت اور تکریم کیسے کرو گے, ان کی ضیافت تم کیسے کرو گے؟ ارے ان کا بھی حق ہے تمہارے اوپر, ان کا بھی حق ادا کرو. پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو روزہ رکھنا ہی ہے, اگر تم کو روزہ رکھنا ہی ہے تو پھر صم من الشہر 3 ایام فإن الحسنة بأثل أمشارها وذلك مثل صيام الدهر.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزہ رکھا کرو، ایک مہینے کے اندر 3 روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، آپ نے 1 روزہ رکھا گویا کہ 10 روزے رکھ لیے، آپ نے 3 روزہ رکھا گویا کہ 30 روزے رکھ لیے۔ ہر مہینے میں اگر آپ نے 3 روزہ رکھا گویا کہ آپ نے ہر مہینے کا روزہ رکھا، پورے سال اور پوری زندگی کا روزہ رکھا، آپ کو پوری زندگی کے روزے کا اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے امت کے لوگوں، تمہارے اوپر تمہارے آنکھ کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کے حقوق ہیں، تمہارے مہمانوں کے حقوق ہیں، بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں۔ ان تمام کے حقوق کو ادا کرنا ہی شریعت اور اصل اسلام ہے۔ جب آپ ان تمام لوگوں کے ان تمام چیزوں کے حقوق ادا کریں گے تب جا کر کے آپ صحیح طور پر، مکمل طور پر، کامل طور پر مومن اور مسلمان ہو سکتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں جب اسلام نے ہمیں اخوان کہا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، سب آپس میں مومن ہیں، مسلمان، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب ہم اور آپ بھائی ہیں تو ہمارا آپ کے اوپر، آپ کا ہمارے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواہ البخاری۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اس دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہ کرو، کسی کے اوپر کسی بھی طرح سے ظلم نہ کرو، کسی کی عزت و آبرو پر ڈاکہ نہ ڈالو، اور اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی پر زیادتی کرتا ہے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے، کسی کی عزت و آبرو کو ٹھیس پہنچاتا ہے، یاد رکھیے فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، قیامت کے دن آنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو رفع دفع کر لو، معافی مانگ لو، اپنے گناہوں کی تلافی کرا لو، چاہے جیسے بھی ہو، کچھ دے کر کے، کچھ لے کر کے معافی مانگ لو، معاف کرا لو۔ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، قیامت کے دن آنے سے پہلے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کوئی دینار ہوگا، کوئی درہم ہوگا۔ قیامت کے دن تمہارے پاس درہم اور دینار نہیں ہوں گے۔ آج اگر کسی کے مال کو آپ نے غصب کیا ہے، یاد رکھیے کل قیامت کے دن وہ مال آپ کے پاس نہیں ہوگا، نیکیوں کا تبادلہ ہوگا۔ قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، درہم اور دینار ہونے نہیں ہوں گے۔ اس دن سے پہلے تم ایک دوسرے کو معاف کرا لو۔ اس دنیا کے اندر آج تمہارے پاس پیسے ہے، روپے ہے، آج تمہارے پاس مال دولت ہے، اگر کسی کا غصب کیا ہے دے کر کے تم معافی مانگ سکتے ہو، معاف کرا سکتے ہو، کہہ کر کے معاف کرا سکتے ہو۔ لیکن جب کوئی بندہ یہ ظلم اور زیادتی کر کے رب ذوالجلال کے سامنے پہنچے گا، معافی نہیں مانگے گا، معافی دنیا کے اندر معاف نہیں کروائے گا، اور اس گناہ کو، ظلم زیادتی کو لے کر کے قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہوگا۔ یاد رکھیے ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، مظلوم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ رب العالمین سے بدلہ مانگے گا کہ پروردگار انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہمارے اوپر زیادتی کیا ہے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ یاد رکھیے تمہارے پاس اس وقت جو نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں اس مظلوم کو دے دیا جائے گا، جس پر آپ نے ظلم کیا تھا اس دنیا کے اندر، اس مظلوم کو آپ ظالم ٹھہریں گے، آپ ظالم ہوں گے، مظلوم کو تمہاری نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، اگر تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس مظلوم جس پر آپ نے ظلم کیا ہے اس کے گناہ کو لے کر کے اس ظالم کے اوپر تھوپ دیا جائے گا، جس نے اس دنیا کے اوپر ظلم کیا ہے اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ فَحُمِلَ عَلَيْهِ،
تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو یہ پیغام دیا ہے کہ کسی بندے کے اوپر، کسی بھی انسان کے اوپر ظلم زیادتی نہ کریں۔ اگر کوئی کسی پر ظلم زیادتی کرے گا تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا کہ قیامت کے دن نیکیوں کا تبادلہ ہو جائے گا، نیکیاں ختم ہوگی، ظالم کے اوپر برائیاں لاد دی جائے گی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کے حقوق کو دلوایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کے حقوق کو لے لیا ہے، کسی کا کوئی حق تھا، آپ نے غصب کر لیا، لے لیا، کل قیامت کے دن وہ حق آپ کو اس آدمی کو دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری، ایک بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے سینگ ماری ہوگی، قیامت کے دن اس سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ ایک سینگ والے بکری بے سینگ والے بکری کو اگر سینگ مارتی ہے، کل قیامت کے دن اس سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ جب جانوروں کا یہ عالم ہوگا، جانوروں کا یہ حشر ہوگا، تو ہمارا اور آپ کا کیا عالم ہوگا؟ جبکہ ہم عاقل ہیں، ہم سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں، ہمارے پاس کتاب و سنت کے احکامات موجود ہے۔ اگر ہم کسی پر ظلم زیادتی کریں تو ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا عالم کیا ہوگا؟ اسی طرح سے اور ایک حدیث صحیح مسلم کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، ربیع الرسالت متحرک ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کہ اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہے نہ کوئی دینار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ مفلس وہ نہیں ہے جس کو تم مفلس سمجھتے ہو، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرح في النار۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مسکین، میری امت کے فقیر، میرے امت کے محتاج اور مفلس وہ آدمی ہوں گے جو کل قیامت کے دن بہت سارے نماز لے کر کے آئیں گے، یاتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ، بہت سارے نماز لے کر کے آئیں گے، بہت سارے روزے لے کر کے آئیں گے، بہت سارے زکوٰۃ لے کر کے آئیں گے، حج کیے ہوئے ہوں گے، صدقہ و خیرات کیے ہوں گے، اللہ کے راہ میں مال لٹائے ہوئے ہوں گے، دنیا بھر کی نیکیاں وہ جمع کیے ہوئے ہوں گے۔ ایسے لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا، ان کی پیشگی ہوگی۔ وہیں پر ایک آدمی آئے گا، کہے گا پروردگار انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، انہوں نے میرے اوپر تہمت لگایا تھا، پروردگار انہوں نے میرا مال کھایا تھا، انہوں نے میرا خون بہایا تھا۔ ایک آدمی آئے گا کہے گا پروردگار انہوں نے مجھے اذیت پہنچائی تھی، میرا خون کیا تھا۔ سارے جتنے بھی مظلوم ہیں جن کے اوپر اس آدمی نے، اس نمازی نے، اس زکاتی نے، اس حاجی نے، دنیا بھر کے نیک اعمال کرنے والے جو تھے، انہوں نے جہاں جہاں پر ظلم اٹھایا ہوگا، جس کے ساتھ بھی ظلم کیا ہوگا، وہ تمام کے تمام مظلوم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اللہ سے شکوہ شکایت کریں گے کہ پروردگار انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اس ظالم سے، اس نمازی سے، اس روزے دار سے ان کے نیکیوں کو چھین لو اور اس کی نیکیاں چھین کر کے اس مظلومین میں تقسیم کر دو، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جتنے بھی نیک اعمال وہ لے کر کے اس کائنات سے گئے تھے وہ تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی حقوق والے باقی رہ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان مظلومین کی برائیوں کو لے کر کے اس ظالم کے سر پہ لاد دو،
فَتُرِحَ فِي النَّارِ، اور اسے دھکا دے کر کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ یہ کون آدمی ہے جو دنیا بھر نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا، لیکن دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم زیادتی کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، بہت سارے لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کیے ہوں گے، جس بنیاد پر ان کے تمام نیک اعمال کل قیامت کے دن لٹ جائیں گے، ان مظلومین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کسی کے مال میں خیانت کرتا ہے، کسی کا حق دبا لیتا ہے، کسی کا حق غصب کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ تمام حقوق اللہ رب العالمین کے پاس لے کر کے آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ جو کسی بھی آدمی کسی بھی طرح کا خیانت کرتا ہے، خیانت کرے گا، اور کسی کا ناحق مال اگر غصب کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوگا۔ ثم توفا کل نفس، پھر ہر نفس کو ان کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اس کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، صحیح مسلم ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ممبر پہ تشریف لائے اور وعظ اور نصیحت کیا، بہت ساری نصیحتیں کی۔ ان نصیحتوں میں جو اس نصیحت کا اہم موضوع جو تھا، جو مین ٹاپک تھا، وہ یہ تھا کہ اے لوگو، چوری نہ کرو، چوری نہ کرو، اے لوگو کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ، کسی کے اوپر زیادتی نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے صحابہ اور اے میری امت کے لوگوں، کل قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اس حال میں میرے پاس نہیں آنا کہ تمہارے گردن کے اوپر اونٹ ہو، بلبلا رہا ہو، کسی نے اونٹ کی چوری کی ہوگی، اور میرے پاس آئے گا، کہے گا کہ اللہ کے رسول میرے لیے سفارش کر دیجیے، میں ان کی کوئی فریاد نہیں کر سکتا، میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے کل قیامت کے دن کوئی بھی شخص ایسی حالت میں نہ آنا کہ اس کے گردن کے اوپر بکری ہو اور بکری ممیا رہی ہو، اور وہ شخص مجھ سے کہہ رہا ہو کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، میرے لیے سفارش کیجیے، میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، کچھ بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے کوئی بھی شخص قیامت کے دن میرے پاس ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہارے گردن پہ غلام بیٹھا ہو، اور وہ غلام کے اوپر ظلم زیادتی دنیا کے اندر کیا گیا ہو، جس بنیاد پر وہ غلام رو رہا ہو، اور وہ آدمی کہہ رہا ہو کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، سفارش کیجیے میرے لیے۔ میں نہیں سفارش کر سکتا، کیونکہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا اے لوگو، قیامت کے دن تم میں سے کوئی ایسی حالت میں میرے پاس نہ آنا کہ اس کے اوپر کپڑے کی گٹھریاں ہو، انہوں نے کہیں پر ڈاکہ ڈالا ہوگا، چوری کیا ہوگا، اور پھر مجھ سے سفارش کے لیے کہیں گے میں کچھ بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میرے پاس کوئی بھی شخص ایسی حالت میں نہ آنا کہ اس کے اوپر سونے اور چاندی ہو اور مجھ سے سفارش کے لیے کہہ رہا ہو، یاد رکھو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، میں نے تم کو بتا دیا کہ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہے، اس کا زکوٰۃ ادا کرو، لہذا قیامت کے دن میرے پاس تم سونے اور چاندی لے کر کے نہ آنا، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آخری نصیحت اور آخری بات میری یہ ہے کہ لوگوں، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کا مال غصب نہ کرو، کسی کو دنیا کے اندر نہ رلاؤ، کسی کے اوپر تم ناحق زیادتی نہ کرو، اور یاد رکھو کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ۔ میں اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دوں گا، میں اللہ رب العالمین کے سامنے کہوں گا کہ پروردگار میں نے تیرے بندے کو نصیحت کیا تھا، میں نے تیرے بندے کو آگاہ کر دیا تھا کہ لوگوں کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، اس کے باوجود انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے، لہذا اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے،
کسی کا ناحق مال غصب کیا ہے، ابھی وقت ہے، اس دنیا کے اندر رفع دفع کر لو، اس دنیا کے اندر اسے معافی مانگ لو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کوئی درہم ہوگا، کوئی دینار ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھے۔ پروردگار عالم ہم سے نہ جانتے ہوئے اگر کسی پر زیادتی ہوا، ہم سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، پروردگار عالم ہمیں اسے معاف فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔